غزوہ بدر کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ وہ غزوہ کہ کفار نے یہ سمجھ کر کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اسلحہ ہے، مادی وسائل ہے، مختلف قبائل کا ہمارے ساتھ اتحاد ہے، اب ہم جائیں گے ایک نئی ریاست جسے مدینہ النبی کہتے ہیں، اسے بلیہ پیڑ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے جس میں ہر قسم کی طاقت ہے، اسلحہ ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، لوگوں کا اتحاد موجود ہے۔ اور ادھر مسلمان ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور 3000 کے مقابلے میں 313 کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میدان میں اترتے ہیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرمایا، فتح نصیب فرمائی، اور وہ کافر جو غرور اور تکبر اور ایٹمی طاقت اور اسلحے کے ساتھ اور قبائل کے اتحاد کے ساتھ آئے تھے، اللہ رب العزت نے اسی میدان میں ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور فرمایا کہ 70 مارے گئے، 70 قیدی کیے گئے، اور بڑے بڑے کفار کے سردار، قریش کے سردار اسی میدان میں مارے گئے۔ جو بڑا سردار تھا جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، وہ 2 کم عمر معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ اور عاص بن وائل اور بڑے بڑے سردار اسی غزوہ بدر میں، بدر کی جنگ میں مارے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، وہ طاقت صرف ایمان والوں کے پاس ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایٹمی ہتھیار آ جائیں، اس کے مقابلے میں اگر لشکر آ جائے، اس کے مقابلے میں اگر لوگوں کا اور قبائل کا اور ملکوں کا اتحاد آ جائے، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں پارا پارا کر دوں گا، لیکن غلبہ صرف اور صرف اسلام کا ہو کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے پہلی ہی جنگ میں کافروں کو بتا دیا ہے اسلام نے غلبہ پانا ہے اور مسلمان نے ہمیشہ غالب رہنا ہے، چاہے تمہارے پاس کتنی بھی بڑی طاقت ہو جائے۔ اب 3000 کا 313 کے ساتھ کیا مقابلہ ہے، لیکن فتح اللہ نے ایمان والوں کو عطا کی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے میرے بھائیوں، ادھر کفار کے پاس سارے وسائل ہیں، اسلحہ ہے، طاقت ہے، فوج ہے، اور دیگر قبائل کا اتحاد ہے، اس کی طاقت بھی ساتھ ہے، اور ادھر مسلمانوں کے 3000 کا لشکر ہے، اور ادھر 1,00,000 فوج ہے کفار کی۔ یہ مسلمان مدینہ سے چلتے ہیں، تبوک کے میدان میں پہنچتے ہیں، ادھر سے 1,00,000 کا لشکر آ رہا ہے۔ کہہ رہے تھے آج ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، آج مسلمانوں کا ایک بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا، ایک فوجی بھی زندہ نہیں رہے گا، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی ایمان کی طاقت عطا فرمائی، کفار کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایسا دبدبا روب بٹھایا، مسلمان کافروں کا غزوہ تبوک کے مقام پر انتظار کرتے رہے، لیکن 1,00,000 فوج مسلمان کے مقابلے میں آنے کے لیے ہمت نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان، فلسطین کے مسلمان جو بے سر و سامانے کی حالت میں ہیں، جن کے پاس فوج نہیں ہے، جس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، وہ ایک جو اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہہ رہا ہے، اس کے مقابلے میں سیسا پھیلائے بیمار بنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے انشاءاللہ پہلے بھی مسلمانوں کو سرخرو کیا ہے اور آج بھی سرخرو کرے گا، اور قیامت تک یوں ہی مسلمان سرخرو ہوتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک مسلمانوں میں جذبہ ایمان موجود ہے، جذبہ جہاد موجود ہے، اللہ کی محبت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، یہ کفار مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ بھی بتاؤ جو اللہ اللہ کا نام لے اور وہ اس مسلمان کا نوجوان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جو برگر کھانے والے ہوں؟ بابا جس کی شب ساری شب اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کا مقابلہ وہ کافر کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے زندگی میں اللہ کا نام نہ لیا ہو، وہ
جس نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری ہو، اس کے سامنے زنا کی پیداوار کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور جب یہ نعرہ تکبیر کو بلند کرتا ہے، اللہ کا نام بلند کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی طاقت موجود ہے، بتاؤ اس نوجوان کا مقابلہ وہ کافر کیسے کر سکتا ہے؟ ہرگز یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت کے نوجوانوں کو ایسے مائیں دی ہے جنہوں نے ہر دور میں اپنے مسلمان بچوں کی تربیت کی۔ آج نوجوان جو میدان میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، میرے بھائیوں اس کے پاس ماں کی طاقت ہے۔ آپ تاریخ پڑھتے جائیں، جس تاریخ کو بھی پڑھیں گے اور جس جنگ کو بھی آپ اٹھا کر پڑھیں گے، اسلامی ماؤں نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ جنگ قادسیہ کا موقع ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، جس نے جو ہمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ تعامل کرنا ہے تعامل کرے، اور جو نوجوان میدان جہاد میں نکل سکتا ہے وہ جہاد میں نکلے۔ اسی دوران ایک ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، امیر المومنین میرا شوہر پہلے غزوے میں شہید ہو چکا ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں کو میدان جہاد میں بھیجنے کے لیے یہ ماں تیار ہے۔ 4 بیٹوں کو میدان جہاد میں سجا کر میدان جہاد میں بھیجا ہے۔ یہ 4 نوجوان میدان جہاد میں جاتے ہیں، کفار سے لڑتے ہیں، کفار کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور یہ 4 مسلمان نوجوان مجاہد کمانڈر اس میدان جہاد میں لڑتے لڑتے شہادت کے رتبے کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے قاصد کو بھیجا، قاصد جا اس مسلمان کی ماں کو تسلی دے، اسے صبر کی تلقین کر، جس کا شوہر پہلے دنیا سے جا چکا ہے اور جس کے 4 نوجوان بیٹے آج اسی میدان میں شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں۔ اب یہ قاصد چلتا ہوا جا رہا ہے کہ میں ماں کو کیا کہوں گا کہ میرے 4 بیٹے میدان جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ جب وہ قاصد ماں کے سامنے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے، ماں کہتی ہے، اے قاصد آنے والے بتا، میرے بیٹے اگر دنیا سے ویسے ہی رخصت ہو گئے ہیں تو میرے سامنے تعزیت کر، اگر وہ شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں مجھے خوشخبری دے۔ یہ غم کی خبر نہیں ہے، یہ خوشخبری کی خبر ہے، یہ بشارت کی خبر ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ سکوں گی، یا رب ذوالجلال میرا شوہر بھی میدان جہاد میں تیرے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید ہوا تھا، اور میرے 4 بیٹے بھی میدان کارزار میں اترے تھے اور شہادت کا رتبہ پایا تھا۔ آج میں وہ عظیم عورت ہوں جس کا شوہر بھی میدان جہاد میں تیرے نام کا بلند کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور میرے 4 بیٹے بھی تیرے نام کو بلند کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ آج میں رب کے دربار میں فخر سے کہہ سکوں گی کہ میں وہ عظیم ماں ہوں جس کے 4 بیٹے دنیا میں تیرے نام کے دبدبے کے لیے، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے شہید ہوئے تھے، اور میں اس عظیم نوجوان کی دلہن ہوں جس نے اپنے گھر والے کو میدان جہاد میں اتار کے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ یہ وہ عظیم مائیں ہیں، اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو وقت تھوڑا ہے۔ آج بھی وہ عظیم مائیں فلسطین میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی آپ اخبار پڑھیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں، ایک گھر والے کا شوہر شہید ہوا تو گھر والی رونے لگ گئی، لوگ اس کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ماں، وہ شوہر جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہوا شہید ہوا، وہ بیوی دنیا والوں کو کہہ رہی تھی، مجھے اپنے شوہر سے ایک گلہ ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کون سا گلہ ہے؟ فرمایا گلہ یہ ہے، یہ پہلے شہادت کا رتبہ پا گیا، ہم دونوں نے اکٹھے شہید ہونا تھا، یہ پہلے مجھ سے جا رہا ہے اور میں یہاں شہادت کا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر شوہر کی میت کو گواہ بنا کر کہا، تو نے مجھے 4 بیٹے دیے، میں 4 بیٹوں کو اسی میدان کارزار میں اتاروں گی، شہید کی ماں بن جاؤں گی، اور خود بھی مسجد اقصی کی عظمت کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے میں خود بھی جان دے دوں گی، تیرے 4 بیٹے بھی اسی میدان کارزار میں شہید ہو جائیں۔ اور آپ